للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله مولانا العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رونق محفل محسن اہل سنت قرۃ عیون الاولیاء جناب محترم قبلہ قاضی محمد محمود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل ذیشان فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ناصر رضا صاحب زید مجدہ، زینت السادات جناب محترم ڈاکٹر پیر سید آسن گیلانی صاحب زید مجدہ، عاشق رسالت مآب محترم الحاج محمد اقبال گھمن صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ماہانہ درس قرآن و حدیث کی اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، قرآن مجید کے فیوز و برکات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو روشن اور منور فرمائے۔ درس قرآن کے تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آج آپ کے سامنے آیت نمبر 99 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند گھڑیاں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں چند ایک تفسیری نکات بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی چند شانیں اور یہودیوں کی نفسیات، ان کا طرز عمل بیان فرمایا ہے۔ یہودی حضور کی آمد سے پہلے آپ کے منتظر تھے
اور انہوں نے تورات میں حضور کی نشانیاں پڑھ رکھی تھیں اور اپنے علماء سے حضور کا ذکر سن رکھا تھا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو جس نبی کو وہ پہچانتے تھے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس چیز کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، کہ یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن مجید اس بات کو منواتا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ آگے فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ اس سے پہلے وہ حضور کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے اپنے دشمنوں پر۔ بعض لوگوں نے چونکہ اگر یہ ترجمہ کریں تو اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تو انہوں نے تحریف کر دی قرآن مجید کے معنی کے اندر۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے وہ حضور کے بارے میں پوچھتے تھے لوگوں سے، یا حضور کے بارے میں یہودی لوگوں کو بتاتے تھے، یہ ترجمہ کر دیا۔ حالانکہ اگر صرف پڑھی ہوتی، نحو پڑھی ہوتی، علم صرف علم نحو سے آگاہی ہوتی تو مان لیتے کہ ترجمہ وہی ٹھیک ہے جو بریلی کے تاجدار نے کیا۔ چونکہ جب کوئی باب استفعال کے وزن پر آئے، جب کوئی مصدر استفعال کے وزن پر آئے، الف سین تا اس کے شروع میں لگ جائے تو اس میں طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ناصارا اس نے مدد کی، استنصارا اس میں مدد طلب کرنے کا معنی آ گیا۔ تو یہاں باب جو آیا ہے وہ فتح سے نہیں آیا، فاتحہ سے نہیں آیا، بلکہ استفتح سے آیا ہے، یستفتحون۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا جو صلہ ہے عربی زبان میں، جب فعل متعدی آئے تو وہ اپنے متعلقات سے مل کے پورا ہوتا ہے، یعنی کب مدد مانگیں یا کس کے خلاف مدد مانگیں یا کس کے حق میں مدد مانگیں۔ تو یہاں آیا ہے الا، جب الا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کے خلاف مدد مانگنا، کسی پر غلبہ پانے کے لیے مدد مانگنا۔ تو الا کا آنا اور باب استفعال کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں معنی وہی کیا جائے گا جو بریلی کے تاجدار نے کیا ہے۔ وہ لوگ حضور کا ذکر کر کے، حضور کے نام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، یا اللہ حضور کے نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حضور کے نام کی دھوم پہلے ہی مچی ہوئی تھی۔ حضور کا چرچا اور عام چرچا، حضور کے نام کی دھوم مچنا، یہ صرف حضور کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد حضور کے معجزات دیکھ کر، حضور کے کمالات کو مان کر مسلمانوں نے ہی یہ ذکر شروع نہیں کیا، بلکہ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، آسمانوں میں فرشتے ذکر کر رہے ہیں
اور زمین پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے حضور کا ذکر کروا رہا ہے۔ حضور تشریف نہیں لائے تھے، حضور کے نام کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں خیبر کے یہودی اہل عرب کے مشرکین سے جنگ ہار جاتے تھے۔ قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان کے مشرکین سے یہودی جنگ ہار جاتے تھے، تو ان کے ایک یہودی عالم نے انہیں بتایا آئندہ جب تمہاری جنگ ہو تو نبی آخر الزمان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرنا۔ چنانچہ جب خیبر کے یہودیوں کی جنگ ہوئی قبیلہ بنو اسد کے ساتھ، تو انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا کی، یا اللہ تو نے حضرت موسیٰ اور دیگر بنی اسرائیل کے نبیوں کی زبانوں سے جس آخری نبی کی شان بیان کروائی ہے، جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئیں گے، یا اللہ اس محمد نبی امی کے صدقے ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ تو انہوں نے حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے انہیں فتح عطا فرما دی۔ حضور کا نام حل مشکلات کا وظیفہ ہے، اسم احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور کا چرچا ہو رہا تھا۔ دوسرا نقطہ یہیں عرض کرتا چلوں، ہم اہل سنت و جماعت آج بھی حضور کے نام کا وسیلہ دے کر جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور کے صدقے ہمارے اوپر کرم فرما، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ حضور کا وسیلہ پیش کرنا، وسیلے سے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس پر دلیل ہے قرآن مجید، احادیث مبارکہ اس پر دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی ہستی دنیا میں موجود ہو تو ان کا وسیلہ پیش کر کے دعا ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کا وسیلہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ حدیث وہ بخاری شریف کی سناتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چچا حضرت عباس کا بازو پکڑ کے دعا مانگی تھی، یا اللہ یہ تیرے رسول کے چچا ہیں، یہ عم رسول ہیں، یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بارش عطا فرما۔ تو لوگ دھوپ میں گئے تھے اور تپش سے اور حدت سے پریشان تھے، لیکن بارش میں بھیگتے ہوئے آئے تھے۔ تو لوگ وہ حدیث سنا کے کہتے ہیں دیکھیں اگر حضور کے وصال کے بعد حضور سے وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو پھر حضور کے چچا کا بازو پکڑ کے جناب فاروق اعظم کیوں دعا کرتے، وہ حضور کا وسیلہ ہی دے دیتے۔ تو اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب تک حضور ظاہراً دنیا میں موجود تھے تو وسیلہ دیا جا سکتا تھا، جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہو گیا، تو اب حضور کا وسیلہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ اس آیت مبارکہ میں جو ذکر ہے کیا اس وقت حضور دنیا میں تشریف لا چکے تھے، ظاہراً موجود تھے؟ اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور دنیا میں ظاہراً تشریف فرما نہیں، پھر بھی حضور کے نام کے وسیلے سے دعا کرنا جائز۔ یہودی اس وقت دعا کر رہے ہیں، دیکھیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دشمن پر انہیں فتح مل جاتی ہے، اس وقت دعا کر رہے ہیں جب ابھی حضور دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے۔ تو جب حضور دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، حضور کی ولادت ہی نہیں ہوئی، میلاد النبی نہیں ہوا، حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، ظہور قدسی نہیں ہوا، اس وقت حضور کے نام کا وسیلہ دے کے دعا کرنا جائز ہے۔ تو جب حضور کا وصال مبارک ہو گیا تب بھی حضور کے نام کے وسیلے سے دعا کرنا جائز۔
کہتے ہیں پھر حضرت فاروق اعظم نے کیوں اس طرح کیا؟ میں کہتا ہوں حضرت فاروق اعظم نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کیا کہ نبی کی شان تو وراء الورا ہے، نبی کی نسبت کی حوالہ اور وسیلہ دو، رب پھر بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ نسبت رسول کا وسیلہ دو، اللہ پھر بھی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضور کی تو شان ہی وراء الورا ہے، حضور کی شان، وجود مصطفیٰ کی شان، اور خود حضور کے اسم مبارک کا وسیلہ کتنا اعلیٰ ہوگا جبکہ حضور کے چچا کے وسیلے سے دعا قبول ہو جاتی۔ چچا تو پھر شان والے کہ خونی رشتہ ہے حضور کے ساتھ۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے نیل الشفا میں لکھا ہے، نیل الشفا نالین شریف کی فضیلت میں ہے۔ نیل الشفا میں مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے نالین شریف کا نقش سر پہ رکھ کے دعا کرو، اللہ دعا کو قبول فرما لیتا۔ نبی کی تو شان ہی وراء الورا ہے، نبی کی نسبت والی چیز کو سامنے رکھ کے دعا کرو، رب پھر بھی دعا۔ قرآن مجید پڑھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 248، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وآلُ ہارون۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اس بادشاہی کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، صندوق فضا میں آتا ہوا نظر آئے گا، اٹھایا کس نے ہے یہ نہیں نظر آ رہا۔ یہ ایک دلیل ہوگی کہ صندوق آ رہا ہے، پر اٹھایا کس نے ہے یہ نہیں نظر آ رہا، فرشتے صندوق لے کے آ رہے ہیں۔ یا بعض مفسرین نے کہا کہ وہ بیل گاڑی پہ پڑا ہوا تھا، بیل گاڑی آ رہی تھی، لیکن بیل گاڑی کو چلا کون رہا ہے یہ نہیں پتا چل رہا، وہ فرشتے اسے چلا کے لا رہے تھے۔ فرمایا اس بادشاہی کی دلیل یہ ہے کہ ایک صندوق آئے گا، کیا آئے گا؟ فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ واو تفسیریہ کہ سکون کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات پڑے ہوئے ہیں۔ آل کا لفظ یہاں معزز کے معنی میں ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جو پاپوش پہنے، جو لباس پہنا، وہ صندوق میں ہے۔ اب وہ صندوق سامنے رکھ کے بنی اسرائیل دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں دشمنوں پر فتح عطا فرما دیتا ہے۔ کسے سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں؟ صندوق کو، جس میں حضرت موسیٰ کا لباس پڑا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 سے پتا چلا نبی کا وسیلہ، وجود نبی کے وسیلے کا مقام کیا ہوگا۔ قرآن تو بتاتا ہے نبی کے نسبت رکھنے والی چیز، نبی کے نالین، نبی کا لباس، اس کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرو، رب پھر بھی دعا کو قبول فرما لیتا۔ میں نے اس پر آپ کو قرآن بھی سنایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 اور حضرت عباس والی حدیث بھی۔ حضرت فاروق اعظم نے اس لیے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا کہ اگر نسبت رسول کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرو گے تو اللہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ ہمارا اہل سنت کا یہ معمول ہے، صبح و شام دعا کرتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ کیوں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بحق بنی فاطمہ؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو انہیں اعلیٰ ترین نسبت رسول حاصل ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس چیز کی نبی کے ساتھ نسبت ہے اس کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ،
تو جب وہ نبی محتشم تشریف لے آئے جن کو وہ پہچانتے تھے، اگر لفظی ترجمہ کروں تو یہ معنی بنتا ہے جب وہ تشریف لے آیا جو ان کا جانا پہچانا ہے، کفروا بہ، تو وہ اس کے منکر ہو بیٹھے۔ جب وہ نبی تشریف لے آئے جن کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پہچانتے تھے پر ایمان نہیں لائے۔ سلمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی تھوڑی تھی، 9 عمری تھی، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا، چند اہل مدینہ کا مجمع تھا، اس میں آ کے اس نے بیان کیا، کہنے لگا لوگوں جانتے ہو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا بتاؤ کیا ہوگا؟ اس نے بیان کیا ایک وقت آئے گا جب زمین پھٹے گی، قیامت آئے گی، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، حساب ہوگا۔ لوگوں نے کہا اس پر کوئی دلیل، کیسے ہم مان لیں کہ اس طرح ہوگا؟ اس یہودی عالم نے کہا، اس نے کہا ایک آخری پیغمبر دنیا میں آنے والا ہے، وہ آ کے یہی چیز بیان کرے گا جو میں تمہارے سامنے تعلیمات موسیٰ کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، پھر کسی کا ٹھکانہ جنت اور کسی کا دوزخ۔ لوگوں نے کہا اس پر دلیل؟ اس نے کہا نبی آخر الزمان دلیل ہیں، کچھ عرصے بعد ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ لوگوں نے کہا کتنا عرصہ ہے؟ اس نے مجمع کی طرف نگاہ کی تو جو راوی حدیث ہیں ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ بچہ ابھی جوانی میں داخل ہو رہا ہوگا کہ وہ نبی آ جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد حضور کا ظہور ہوا، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ وہ یہودی عالم بوڑھا ہو چکا تھا لیکن ابھی موجود تھا۔ یہ راوی حدیث کہتے ہیں ہمیں اس کا بیان یاد تھا۔ حضور مدینہ منورہ آئے، نشانیاں ہم نے دیکھی، ایمان لے آئے، حضور کے غلام بن گئے۔ اس یہودی عالم کو بلایا، وہ حضور سے ملا، ایمان نہیں لایا۔ ہم نے اسے کہا تو ایمان نہیں لایا، جبکہ تو نے ہی تو کہا تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جن کی یہ تعلیمات ہوں گی، یہ ان کے وجود میں نشانیاں ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں نے کہا تھا اور ایسا ہی ہے، نبی آخر الزمان میں یہی نشانیاں ہیں، یہی ان کی تعلیمات، پر میں ان کو نہیں مانتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور حلاوت ایمان سے سرشار ہو گئے، پر جس نے ہمیں نبی آخر الزمان کے بارے میں بتایا تھا وہ خود ایمان نہیں لایا۔ اس چیز کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ اس واقعہ کی طرف یہاں اشارہ ہے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ یہودی حضور کو پہچانتے تھے، اور کس طرح پہچانتے تھے؟ ایک اور مقام پر قرآن نے بیان کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اس طرح حضور کو پہچانتے تھے۔ کمال بلاغت ہے قرآن مجید کی۔ کیا تشبیہ دی کہ کس طرح حضور کو پہچانتے ہیں؟ جس طرح کس کو؟ مثال کے طور پہ کوئی باپ جائے سکول اپنے بچے کو لینے کے لیے، چھٹی کا وقت ہو، 100-200 بچہ سکول کے گیٹ سے نکل رہا ہے، تو اپنا بیٹا پہچاننے میں باپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی؟ بچے ہیں پتہ نہیں میرا بچہ ان میں سے کون ہے، باپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی؟ نہیں۔ 100 نہیں 1000 بچہ ہو، باپ فوراً اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔
کمال بلاغت قرآن مجید کی. تشبیہ کیا دی؟ فرمایا جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے اس طرح وہ یہودی نشانیاں دیکھتے تھے حضور کے وجود میں پر ایمان نہیں لائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین. حضور کو جاننا ہی ضروری نہیں، ماننا ضروری. جاننے میں اور ماننے میں فرق ہے. کئی لوگ جانتے تھے مانتے نہیں تھے، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی. کیا ابو جال جانتا نہیں تھا کہ یہ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، بی بی آمنہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، اتنے حسین ہیں، ان کے کہنے پر میرے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئیں. یہ بات وہ جانتا تھا یا نہیں؟ انگلی کا اشارہ ہوا ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ بات وہ جانتا تھا یا نہیں؟ پر حضور کو مانتا نہیں تھا. شانیں جانتا تھا پر مانتا نہیں تھا. تو جو حضور کو جانتا ہے پر مانتا نہیں، اسے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر کوئی حضور کی شانوں سے واقف نہیں کہ حضور میں کیا کیا شانیں ہیں، وہ نہیں جانتا حضور میں کیا کیا شانیں ہیں، پر مانتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، میرے آقا ہیں، میرے محبوب ہیں. جانتا نہیں حضور کی عظمت کو پر مانتا ہے حضور کی عظمت کو، اس پر اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی. کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جو حضور کی ساری شانوں سے واقف نہیں، یعنی ان کی ظاہری زندگی میں پورا قرآن ہی نہیں نازل ہوا. سورہ کوثر نازل نہیں ہوئی، وہ پہلے وصال فرما گئے. سورہ یاسین نازل نہیں ہوئی، وہ پہلے وصال فرما گئے. ابتدائے اسلام میں صحابہ شہید ہو گئے تو وہ حضور کی ساری شانوں سے واقف. بدر میں شہید ہو گئے، حدیبیہ میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے، یہ شان انہوں نے نہیں دیکھی، پر وہ حضور کو مانتے ہیں. تو جنہوں نے مان لیا وہ اتنے بلند درجے پر پہنچ گئے کہ اب کوئی ساری زندگی عبادت بھی کرتا رہے، مانتا بھی ہو، پھر بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس درجے پہ صحابہ پہنچ گئے ہیں. اور اگر جاننے کے اعتبار سے کوئی کہے کہ میں نے ساری سیرت پڑھ لی، یہ جاننے اور ماننے کا فرق ایک دوسرے زاویے سے. سیرت کی جتنی کتابیں آج ہم لوگ پڑھتے ہیں، صحابہ نے تو اتنی کتابیں، بلکہ میں نے کہا کہ ان کے سامنے تو سیرت کے کئی پہلوؤں کا اظہار بھی نہیں ہوا اور وہ پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، لیکن ماننے میں وہ ہم سے آگے ہیں. جس طرح انہوں نے مانا ہے اس طرح ماننا ہمیں نصیب نہیں ہے. وہ پتھر کھا کے بھی مان رہے ہیں. آگ کے انگاروں پہ جسم پڑا ہے، چربی پگھل رہی ہے، وہ پھر بھی احد احد کا نغمہ سرمدی الاپ رہے ہیں. چونکہ ماننے میں وہ ہم سے آگے ہیں، جو تعلق ماننے کا انہیں حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں. ان کا درجہ اور مقام اللہ نے ساری امت سے بلند فرما دیا. تو یہاں ان یہودیوں کا ذکر جو جانتے تھے پر مانتے نہیں تھے. صرف جاننا ضروری نہیں بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں محمد الرسول اللہ، ہم نے نہیں سیرت پر کتابیں لکھی، ہم نے نہیں فلاں کتاب لکھی. میں کہتا ہوں جانتے ہو پر کیا یہ بھی مانتے ہو کہ حضور آج بھی زندہ ہیں؟ کیا یہ مانتے ہو کہ حضور پسے دیوار علم رکھتے ہیں؟ کیا یہ مانتے ہو کہ حضور اختیار رکھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ نہیں مانتے، گویا حضور کی شانوں کو وہ مانتے نہیں. ماننا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کا وہ مقام، وہ کیفیت عطا فرمائے. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہم مانتے ہیں اللہ نے حضور کو بے مثال بنایا ہے. سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا. آگے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین. چونکہ وہ جاننے کے باوجود مان نہیں رہے تو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہوئے تو ان پر اللہ کی لعنت.
تو اللہ کی لعنت منکروں پر، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا مطلب ہے دور کرنا، اور لعنت کے لفظ کی نسبت بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا نسبت اللہ کی طرف ہو کہ اللہ کی لعنت، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اور اگر اس لفظ کی نسبت مومنوں کی طرف ہو کہ مومنوں کی لعنت فلاں شخص پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یا فرشتوں کی لعنت، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کسی پر لعنت بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تو عادت بنا لیا، گفتگو میں کہتے ہیں فلاں پہ لعنت ہو یا تمہارے اوپر لعنت ہو۔ حضور نے فرمایا عورتیں، زیادہ تر عورتیں دوزخ میں اس وجہ سے جائیں گی کہ وہ بات بات پر لعنت بھیجتی ہیں۔ عورتیں اپنی گفتگو میں لعنت کا لفظ زیادہ استعمال کرتی ہیں، فرمایا اس وجہ سے زیادہ عورتیں دوزخ میں جائیں گی۔ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو پھر لفظ بولنے والے کی طرف لعنت لوٹ آتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک نقطہ یہ یاد رکھیں کہ کافروں پر لعنت بھیجی گئی۔ مفسرین نے لکھا جس کا کفر نص سے ثابت ہو اس کا نام لے کے اس پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ ابو جہل کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابو لہب کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس کا نام لے کے اس پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ لیکن ویسے آپ نے کسی پر لعنت بھیجنی ہے تو پہلے یہ یقین کر لیں کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اس پر لعنت نہ بھیجیں۔ ہاں کوئی ایسا وصف ہو جس وصف پہ قرآن نے لعنت بھیجی ہے تو پھر اس وصف کی وجہ سے لعنت بھیج سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹوں پر لعنت، اس طرح کہہ سکتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لیکن نام نہیں لیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے اے زید تیرے اوپر لعنت کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اے زید تیرے اوپر لعنت، نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اگر کسی کا نام لے کے اس پر لعنت بھیجنی ہے تو پہلے یہ یقین کرنا ہے کہ وہ کافر ہے یا مسلمان۔ بعض لوگوں نے اپنے مذہب کی بنیاد تبرہ بازی پر رکھی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں ایک اصول یہ تبرہ بازی ہے، اور وہ معاذ اللہ صحابہ پر، تابعین پر، سلف صالحین پر لعنت بھیجتے ہیں، اہل ایمان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر کوئی صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے اس کا اپنا منہ کالا ہوگا، صحابہ کے درجے بلند ہوں گے۔ صحابہ اس دور میں بھی مظلوم تھے، صحابہ آج بھی مظلوم ہیں۔ اس دور میں کافروں کی تلواریں چلتی تھی صحابہ کے متعلق، صحابہ کے جسموں پر، اور آج لوگوں کی زبانیں چل رہی ہیں صحابہ کے بارے میں۔ اس دور میں کافروں کی تلواریں صحابہ کو زخم پہنچاتی تھیں، آج لوگوں کی زبانیں صحابہ کو زخم پہنچا رہی ہیں۔ اس دور میں وہ تلواروں کے زخم کھاتے تو ان کے درجے بلند ہوتے تھے، اور آج وہ لوگوں کی زبانوں کے زخم برداشت کرتے ہیں تو ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ قیامت تک صحابہ کے درجے تو بلند ہوتے رہیں گے، پر جو ان کی بے ادبی کر رہے ہیں ان پہ لعنت برستی رہے گی۔ اس لیے اہل ایمان کے بارے میں کبھی یہ لعنت کا لفظ نہ بولیں۔ مومن گناہگار بھی ہو پھر بھی اس کا نام لے کے اس پہ لعنت نہ بھیجیں۔ بارے دیگر کہہ رہا ہوں، اس جملے کو ذرا غور سے سنیں۔ مومن گناہگار بھی ہے پھر بھی اس کا نام لے کے اس پہ لعنت کیوں؟ اللہ فرماتا ہے حضور سے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے محبوب آپ اپنے غلاموں کے، مومنین اور مومنات کے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگیں۔ اب آپ مجھے بتائیں حضور جس کے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں کیا آپ اس پہ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ بارے دیگر کہہ رہا ہوں، مومنین کے گناہوں کی بخشش تو حضور مانگ رہے ہیں، تو حضور کیا راضی ہوں گے کہ میں اس کے لیے بخشش مانگ رہا ہوں اور تو اس پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ دوسری بات،
سورہ مومن کی ابتدا میں ہی ہے، وہ فرشتے جو عرش کے گرد طواف کرتے ہیں اور جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ جو لوگ توبہ کریں، توبہ پہ قائم رہیں، انہیں جنت عدن عطا فرما۔ کون سے فرشتے مومنوں کے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں جی؟ عرش اٹھانے والے، عرش کے گرد گناہ میں اور آپ اگوکی میں کر رہے ہیں، عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ نہیں دیکھتے یہ اگوکی کی فلاں برادری کا ہے، جٹ ہے، ملک ہے، نہیں، دیکھتے ہیں کلمہ ہمارے محبوب کا پڑھ رہا ہے، امتی رسول اللہ کا ہے۔ تو دو نسبتوں سے بخشش کی دعا، ایک یہ کہ حضور مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، حضور آج بھی گنبد خضرا میں مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ دوسری طرف فرشتے دعا کر رہے ہیں عرشوں پر، تیسری طرف اللہ نے ہمیں حکم دیا، بلکہ اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی، اہل ایمان کی شان بیان کی، اور ہمارے اوپر حق ہے پہلے گزرے ہوئے مومنین کے لیے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ جو بعد میں آئیں وہ پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب بخشش کی دعا مومنین کے لیے بخشش کی دعا تین طرفوں سے ہو رہی ہے۔ ادھر حضور گنبد خضرا میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ گناہگاروں کو بخش دے، ادھر عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے دعا کر رہے ہیں یا اللہ گناہگاروں کو بخش دے، اور ادھر قرآن مجید نے کہا جو بعد میں آنے والے مومن ہیں وہ پہلے گزرے ہوئے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ختم 10واں ہے، ختم کل ہے، ختم 40واں ہے، سالانہ ختم ہے، یا نمازوں کے بعد بھی ہم دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی، نمازوں کے اندر بھی دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب جن کے لیے عرش سے بھی دعا ہو رہی ہے، جن کے لیے گنبد خضرا سے بھی دعا ہو رہی ہے، جن کے لیے امت مسلمہ بھی دعا کر رہی ہے، اگر کوئی ان کے لیے لعنت مانگے تو خود کتنا بڑا لعین بن جائے گا۔ اس لیے مومنوں پر، مومن گناہگار بھی ہو اس پر لعنت بھیجنا جائز، اس کا نام لے کے، ہاں وصف ہو کہ یہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ کسی کا نام لے کے لعنت نہیں بھیج رہے۔ جو مومن ہے چاہے گناہگار ہی ہے آپ اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ کیوں؟ اس کے لیے بخشش کی دعا کون کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، گناہگار ہیں پر خوش نصیب ہیں۔ حضور کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں، اہل ایمان کی دعائیں، بس شرط ایک ہے کہ ہم اپنا ایمان ٹھیک رکھیں، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ان دعاؤں سے ہمیں فیض ملتا رہے گا۔ یہ جو تین دعائیں میں نے قرآن سے ثابت کی ہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، حضور بھی دعا کر رہے ہیں، عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، اور اہل ایمان بھی دعا کرتے ہیں۔ ان تینوں قسم کی دعاؤں سے ہمیں فائدہ تب ہوگا جب ہمارا عقیدہ درست ہو، اور عقیدے کے حوالے سے پہلے میں کہہ چکا ہوں جاننا ضروری نہیں بلکہ ماننا ضروری ہے، اور ماننے کے حوالے سے آج جو شان میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ ہے، حضور کو اس طرح مانو، اپنے جیسا نہ مانو کہ محض ہمارے جیسے بشر ہیں، مانو ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں تھے، ان کے نام کی دھوم مچی ہوئی تھی، یہ قرآن نے منوایا ہے۔ مانو ان کی ذات تو وراء الورا ہے، ان کے نام کا یا ان کی نسبت کا وسیلہ پیش کرو، اللہ پھر بھی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، یہ حضور کی شانیں مانیں گے تو پھر عقیدہ درست ہوگا۔ سب سے اولا و اعلیٰ، وسیلے کے حوالے سے ہی ایک بات عرض کر رہا ہوں جس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں یا مغالطے میں مبتلا ہوئے اور امت مسلمہ کو گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے
کہ گھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، کسی ولی کے مزار پہ جا کے دعا کرتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح اشیۃ اللمعات کے اندر لکھا ہے، قبر موسیٰ کاظم تریاک مجرب است، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ امام موسیٰ کاظم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرے، اللہ دعا کو قبول فرما لیتا۔ اور اہل حدیث غیر مقلدین کے پیشوا مولوی وحید الزمان نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے شروع میں اس نے حالات لکھے ہیں امام بخاری کے، تو بخاری شریف کی جو شرح اہل حدیثوں کے گھر سے شائع کی گئی مولوی وحید الزمان نے لکھی، اس کے آغاز میں جو اس نے حالات لکھے ہیں امام بخاری کے، ان کے اندر وہ لکھتا ہے جب امام بخاری کا وصال ہوا، آپ کی قبر بنائی گئی، تو لوگ آپ کی قبر کے قریب آ کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ میں کہتا ہوں ہماری کتابوں کو نہیں مانتے نہ مانو، مولوی وحید الزمان کی تیسیر الباری پڑھ کے دیکھ لو، اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ جی امام بخاری کی قبر کے پاس لوگ دعا کرتے تھے، اللہ دعا کو قبول فرما لیتا۔ اہل اللہ کے مزارات، اولیاء اللہ کی قبریں شرک کے اڈے نہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اولیاء اللہ کے مزارات شرک کے اڈے نہیں بلکہ اللہ کی، آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ کے پہلو میں زینت الاصفیاء حضرت قبلہ پیر ملک علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پہ کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کے عرس مبارک کے دن آ رہے ہیں، پہلے تو ہمارا یہ درس عرس کے دنوں میں ہی آ جاتا تھا، اس دفعہ ایک ہفتہ پہلے آ گیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری دیا کریں، اس سے دل نرم ہوتا ہے، دل کی میل اتر جاتی ہے، نور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ اولیاء اللہ کی قبروں پہ حاضری کا یہ ہے کہ مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری دینے کا یہ بہت بڑا فائدہ۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات جمع کیے ہیں، کلید مثنوی میرے پاس موجود ہے، کلید مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ شورا آفاق تصنیف مثنوی شریف، اس کا مسلسل درس دیتے رہے حاجی امداد اللہ، اور یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے انہیں نوٹ کیا۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ مولانا روم نے یہ کیا فرما دیا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ 100 سال نمازیں پڑھ لو، بے ریا عبادت 100 سال کر لو، اس سے افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ کسی ولی کامل کی محفل میں چند گھڑیاں گزار لو۔ یہ چند لمحے جو اللہ والوں کی محفل میں گزارے ہیں، یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل اور اعلیٰ کیوں ہیں؟ مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے اس لیے کہ 100 سال عبادت کر لو، اندیشہ ہے موت کے وقت شیطان ایمان چھین لے، چونکہ موت کے وقت تک اس سے جھگڑا ہے، اور آخری وقت تو شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ کسی طرح اس مومن کے دل سے ایمان نکالو، وہ وسوسوں میں ڈالتا ہے۔ کہتا ہے 100 سال بے ریا عبادت کر لو، پھر بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، لیکن اگر اللہ والوں کے ساتھ محبت ہے، اولیاء اللہ کی محفلوں میں بیٹھنے والے ہو، تو اس کی برکت یہ ملے گی، نزا کے وقت تمہاری زبان پہ کلمہ اسلام جاری ہو جائے گا۔ یہ فائدہ ہے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے کا، نزا کے وقت ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ شیطان جتنا بھی کھرچ کھرچ کے دل سے ایمان نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینے سے ایمان پختہ ہوتا ہے، وسوسے دور ہوتے ہیں۔ شرعی آداب کے ساتھ اگر کوئی حاضری دے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں اسے حاصل ہوتی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی قبریں
یا معاذ اللہ انبیاء کو بھی وہ لے آتے ہیں. ابن تیمیہ نے کہا روضہ رسول پر حاضری کی نیت سے سفر کرو تو سفر کرنا حرام ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انبیاء کو بھی اسی ضمن میں لے آئے. میں کہتا ہوں ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248. حضرت موسیٰ کا لباس اور پاپوش جس صندوق میں ہیں وہ صندوق سامنے رکھ کے دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے. کس کا لباس ہے؟ تو جہاں خود موسیٰ لیٹے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر لباس موسیٰ سامنے رکھ کے دعا کرو تو دعا قبول ہو جائے تو جہاں خود موسیٰ لیٹے ہوئے ہیں وہاں جا کے دعا کرو تو دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ وہ تو ایک اعلیٰ مقام ہو گیا دعا کی قبولیت کا. اس لیے انبیاء اور اولیاء کے مزارات کے پاس آ کے دعا کرنے سے دعا قبول ہو جاتی. یہ نزول رحمت کی جگہیں ہیں. انبیاء اور اولیاء کی قبریں شرک کے اڈے نہیں بلکہ اللہ کی، سب سے کہلوانا چاہوں گا، اللہ کی. قرآن کی دلیل دے رہا ہوں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں بڑی آیت سنی ہوگی. اللہ نے حضور کو معراج کروائی تو فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. معراج اس لیے کروائی ہے تاکہ اپنی کیا دکھائیں. یا رسول اللہ آپ نے کون سی نشانیاں دیکھی ہیں؟ اب مسلم شریف کی حدیث ہے جو نشانیاں حضور نے دیکھی ان میں سے ایک نشانی یہ ہے اتیت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ. حضور فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں. یا اللہ قبریں دکھا کے کہتے اپنی نشانیاں دکھائیں. قرآن کی آیت اور مسلم شریف کی حدیث ان دونوں کو سامنے رکھیں. قرآن میں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں. حضور آپ نے دیکھا کیا کیا؟ حضور نے فرمایا میں نے شب معراج دیکھا لیلۃ اسری بی. شب معراج میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں میں نے قبر کا مشاہدہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کرائی. اگر حضرت موسیٰ کی قبر اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے تو اللہ نے شب معراج حضرت موسیٰ کی قبر کا مشاہدہ کیوں کروایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو نبی ہیں، تم ولیوں کی قبروں کو بھی کہتے ہو اللہ کی نشانیاں. تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں، انبیاء اور اولیاء دونوں کی قبریں، ولیوں کی قبریں بھی اللہ کی نشانی ہیں. کیوں؟ تفسیر قرطبی میں ہے، در منصور میں ہے، اس کے علاوہ حدیث کی کتاب مسند بزار میں ہے، امام طبرانی نے المعجم میں نقل کی ہے. حضور مصر سے گزر رہے ہیں، جنتی پھولوں کی خوشبو آئی. فرمایا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نیچے نگاہ فرمائیں، جہاں سے آپ گزر رہے ہیں ایک مومنہ عورت کی قبر ہے. یہ مشاطہ بنت فرعون ہے. فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی. ایک دن کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. اس نے کہا بسم اللہ. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ سے کوئی چیز گرے فوراً کہتی ہیں بسم اللہ. وہ تھی مومنہ پر ملازمت فرعون کے گھر کرتی تھی، ایمان چھپایا ہوا تھا. جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گری اس نے کہا بسم اللہ. بنت فرعون نے کہا یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس مومنہ عورت نے کہا میں نے اپنے اللہ کا نام لیا ہے. فرعون کی بیٹی نے کہا الاک رب غیر ابی، میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں تمہارا باپ رب نہیں، آمنت برب موسیٰ، میں اسے رب مانتی ہوں جس نے موسیٰ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے باپ سے شکایت کروں گی. دوسرے دن اس نے فرعون سے شکایت کی کہ تم نے جو ملازمہ رکھ کے مجھے دی ہے وہ تو حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے، تمہیں تو وہ رب بھی نہیں مانتی. فرعون نے سپاہی بھیجے، اس عورت کو اس کے بیٹوں کو گرفتار کروایا. وہ عورت قیدی بن کے دربار میں کھڑی ہے. فرعون نے کہا الاک رب غیری، میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اب وہ عورت تھی لیکن ڈری نہیں، دربار فرعون میں کھڑی ہے، ظالم ترین شخص کے سامنے کھڑی ہے اور ہے بھی عورت پر ڈگمگائی نہیں، لرزی نہیں، کانپی نہیں.
قائم رہی. اس نے کہا ہاں میں اسے رب مانتی ہوں جو عالمین کا رب ہے، جو میرا بھی خالق ہے اور عالمین کا خالق ہے، اور جس نے موسیٰ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. فرعون برداشت نہ کر سکا، غصہ آیا، سپاہی بلائے، کہا آگ جلاؤ. بڑا کڑا اس رکھا گیا، تیل ڈالا گیا، تیل ابل رہا ہے. کہا اس عورت کا ایک ایک بیٹا اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالو. ایک بیٹا جب جل کے شہید ہو جاتا ہے اس کی لاش نکال کے باہر رکھتے ہیں، پھر دوسرے بیٹے کو ڈالتے ہیں. ماں دیکھ رہی ہے پھر بھی قائم ہے. بیٹے راہ حق میں قربان ہو رہے ہیں، ماں ڈگمگائی نہیں. یہ کس کی استقامت ہے؟ ایک عورت کی. میں تو مردوں کے سامنے تقریر کر رہا ہوں. اگر بنی اسرائیل کی ایک عورت اتنی ثابت قدم ہے، امت محمدیہ کے مردوں کا حوصلہ کتنا ہونا چاہیے. اس عورت کے بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں پر وہ قائم. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کا سب سے چھوٹا بچہ شیر خارگی کی عمر میں تھا، ردی تھا ابھی. اسے اٹھا کے تیل میں ڈالا گیا. وہ شیر خار بچہ اس عمر میں نہیں تھا جس عمر میں بچے بولتے ہیں، ابھی وہ بولنے کی عمر میں نہیں تھا. اسے آگ میں پھینکا گیا. اس جلتے ہوئے بچے نے کہا، ابلتے ہوئے تیل میں اسے ڈالا گیا تو اس بچے نے کہا میری ماں اس آگ میں آنے سے نہ ڈرنا. یا امی انکی علی الحق، اے میری ماں تو حق پہ ہے. تو جو حق کی خاطر جان دے دیتا ہے اللہ اسے درجہ شہادت پہ فائز کر دیتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اعلیٰ درجے تیرے منتظر ہیں، میری ماں آگ میں آنے سے نہ ڈرنا. حدیث پاک میں آتا ہے پھر اس عورت کو سپاہی آ کے آگ کی طرف کھینچنے لگے تو وہ کہتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا. بچوں کی لاشیں سامنے پڑی ہیں، ماں کہہ رہی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. خود اسی آگ میں پھینکا جانے لگا ہے، وہ کہہ رہی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. کس بات پہ شکر کر رہی ہے؟ استقامت پر. کس بات پہ شکر کر رہی ہے؟ یا اللہ تو مجھے شہادت عطا کر رہے. اس کی نظر میں مادیت ہی سب کچھ نہیں، اللہ کا قرب سب سے بڑی دولت. جان دے دی پر قائم رہے. شاید پہلے بھی کسی درس پر میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہو، کس کا کام ہے جان دینا اور قائم رہنا حق پر. ایک کم میں سچیاں سچیاں دا، الفت نہیں داوا کچیاں دا. پانڈے نو تریڑا پہ جاون جے مٹی دب کے گوئی نہیں. ایک کم میں سچیاں. وہ عورت تو فرعون کے سامنے بولی تھی، آپ تو مسجد میں نہیں بول رہے. ذرا فرق دیکھ لیں. وہ عورت تو جان دے گئی لیکن فرعون کے سامنے حق بات کہتی رہی، اور آپ مسجد میں بیٹھ کے کلمہ حق بیان کرتے ہوئے جھجک رہے ہیں. کس کا کام ہے جان دے دینا پر حق پہ قائم رہنا. ایک کم میں سچیاں، الفت نہیں داوا، پانڈے نو تریڑا پہ جاون جے مٹی دب کے گوئی نہیں. روزانہ زندگی میں ایسے واقعات ہوں گے جب آپ کو آزمایا جائے گا تاکہ ظاہر ہو یہ کچا ہے یا پکا ہے. روزانہ ایسے واقعات، نشیب و فراز، دکھ سکھ، صحت بیماری، امیری غریبی، غمی خوشی، یہ حالات بدلتے رہیں گے. آپ کو آزمایا جا رہا ہے اور آپ کی لیاقت، استعداد، قابلیت، صلاحیت ظاہر کی جا رہی ہے تاکہ خود آپ کی آنکھوں پر بھی ظاہر ہو جائے میں ہوں کیا. ایک کم میں سچیاں سچیاں دا، الفت نہیں داوا کچیاں دا. پانڈے نو تریڑا پہ جاون جے مٹی دب کے گوئی نہیں. اس عورت کی قبر شب معراج حضور نے دیکھی ہے. حضور فضا میں سے گزر رہے ہیں پر خوشبو وہ سونگ رہے ہیں جو عالم برزخ میں اس عورت کو مل رہی ہے. ذرا دیکھیں نبی کے سونگنے کی طاقت کتنی تیز ہے، مشام نبوت کتنی تیز ہے. اس عورت کی قبر میں جو جنتی پھول آئے ان کی خوشبو حضور سونگ رہے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ. تو شب معراج حضرت موسیٰ کی قبر کا بھی مشاہدہ کیا، مشاطہ بنت فرعون کی قبر کا بھی مشاہدہ کیا.
دونوں قبریں، نبی کی قبر بھی دیکھی، ایک ولیہ کی قبر کا مشاہدہ، ویسے تو اور بہت ساری قبروں کا مشاہدہ، پر بیان میں کثرت سے انہی دو قبروں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ قبروں کا مشاہدہ کروا کے فرما رہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اگر انبیاء اور اولیاء کی قبریں اللہ کی نشانیاں نہیں تو اللہ شب معراج یہ قبریں دکھا کے کیوں فرما رہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا؟ ثابت ہوا انبیاء اور اولیاء کی قبریں شرک کے اڈے بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک۔ مومن کی قبر، متقی کی قبر، ولی کی قبر جنت کا باغ ہے۔ جب آپ جائیں گے حضرت پیر ملک علی شاہ صاحب کے مزار کے پاس بیٹھیں گے تو کس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں؟ بعض اولیاء کی قبر آ کے بیٹھیں دل کو ایک سکون سا مل جاتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، دل کو ایک سکون مل جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ عالم برزخ میں وہ ولی جس بھی مقام پر ہیں، پر وہ علیین کا دروازہ قبر سے ہی کھلتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے، اس بحث میں نہ پڑ جائے کہ قبر کسے کہتے ہیں، علیین کیا ہے، سجین کیا ہے، اس ساری بحث کا نچوڑ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ولی کی روح، مومن کی روح علیین میں ہو، اعلیٰ مقامات پہ ہو، کافر کی سجین میں ہو، پر اس کا دروازہ قبر سے ہی کھلتا ہے۔ قبر پہ جب کوئی بندہ آتا ہے تو صاحب قبر چاہے علیین میں ہے چاہے سجین میں ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کون میری قبر پہ آیا ہے۔ اس لیے اولیاء کی قبروں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو جنتی باغوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اولیاء اللہ کی قبروں پر شریعت مطہرہ کے مطابق حاضری دیں تو دل کو سکون ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ نزول رحمت کی جگہ ہیں۔ پر میں بارے دیگر زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے مطابق حاضری دیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے گاؤں میں چودھری صاحب نے منت مانی ہوئی تھی، میں نے فلاں بزرگ کے دربار پہ گھڑولی چڑھانی ہے، تو انہوں نے ڈھول بجانے والے منگا لیے، چاولوں کی دیگ بھی پکا لی، مجھے بھی کہہ دیا قاری صاحب آپ نے بھی چلنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ڈھول بجانے لگ گئے اور وہ گھڑولی سر پہ رکھ لی اور لے آئے ایک ولی کے مزار پہ۔ گھڑولی وہاں رکھ کے کچھ دیر ڈھول بجاتے رہے، بعد میں انہوں نے کہا قاری صاحب ختم پڑھو جی۔ کہتے ہیں میں نے ختم شریف پڑھا، دعا کرنے لگا تو میں نے کہا جس نے کوئی ختم شریف درود شریف پڑھا ہے میرے ملک کر دو۔ ایسا ہوتا ہے نا جی، میرے ملک کر دو تاکہ میں دعا کروں۔ لوگوں نے ملک کیا جو کچھ پڑھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ڈھول بجانے والوں کی طرف میں نے کہا تم نے بھی جو 2 گھنٹے ڈھول بجایا ذرا اس کا ثواب میرے ملک کر دو۔ یہ جو 2 گھنٹے تم ڈھول بجاتے رہے ہو اس کا ثواب ملک کر دو۔ چوئی صاحب جو گھڑولی لے گئے تھے انہوں نے کہا قاری صاحب ڈھول بجانے کا کون سا ثواب ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا چوئی صاحب اگر ڈھول بجانے کا ثواب بزرگوں کو نہیں بھیجنا تو 2 گھنٹے کیوں آپ ڈھول بجاتے رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بزرگوں کے مزار پہ ہم ڈھول بجاتے ہیں، بزرگوں کو کوئی ثواب پہنچتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں میں تو دنیا میں آیا اس لیے ہوں تاکہ مزامیر کو توڑ دوں۔ مزامیر کو توڑنے کے لیے، آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے میں تو آیا ہوں، اور ہم ولیوں کے مزارات پہ جا کے بجا رہے ہیں۔ ولی اس سے خوش نہیں ہوتے، اولیاء خوش ہوتے ہیں وہاں جا کے قرآن پڑھا جائے، اولیاء خوش ہوتے ہیں ان کی قبروں پہ آ کے درود شریف پڑھا جائے۔ گفتگو سمیٹ رہا ہوں، یہ بھی ایک پورا الگ عنوان ہے کہ حاضری کس طرح دینی چاہیے۔ بس اختصار سے عرض کر رہا ہوں، گھر وضو کریں 2 نفل پڑھیں، گھر وضو کر کے 2 نفل پڑھیں اور عرض کریں، دعا کریں یا اللہ میں فلاں ولی کے دربار پہ جا رہا ہوں، مجھے اس طرح جانے کی توفیق دے جس طرح تو راضی ہوتا ہے۔ یہ دعا کر کے گھر سے نکلیں اور اس ولی کے مزار تک جاتے ہوئے راستے میں دنیا کی کوئی بات نہ کریں، دنیا کی باتیں کرتے ہوئے نہ جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، دنیا کی باتیں راستے میں نہ کریں۔ مزار شریف پہ جائیں تو پیروں کی طرف سے حاضری دیں،
قبر کو بوسہ دینا شرعن جائز ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ روا ہے، جائز ہے، لیکن نہ دینا اولا ہے. یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. سینے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں. کسی ولی کا یا کسی بھی صاحب قبر کا، کسی بھی صاحب قبر کا اس کی ظاہری زندگی میں جو احترام ہے، اس کے وصال کے بعد اس کی قبر کا بھی وہ احترام ہے. کسی صاحب قبر کی طرف آپ پیر کر کے نہیں بیٹھ سکتے، قبر کو ٹیک نہیں لگا سکتے. ادب کیا جائے گا قبر کا. بیٹھ کے فاتحہ شریف پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، دونوں طرح جائز ہیں. سینے کے سامنے، قبر شریف کے سینے کے سامنے بیٹھ جائیں، سورت فاتحہ شریف پڑھیں، کل شریف پڑھیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا قبول فرما، اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں. پھر حضور کے وسیلے سے جس کو صاحب قبر کو سب کو ایصال ثواب کریں. اس کے بعد دعا کریں یا اللہ میرا فلاں مسئلہ حل فرما دے، یا اللہ میرے اوپر کرم فرما. جو دعا ہے وہ مانگیں. مانگنا اللہ سے ہی ہے. ولی کی ولایت کا ہم وسیلہ پیش کر رہے ہیں. ولی کی ولایت کا ہم وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں. براہ راست جو اولیاء کی روحوں سے استمداد ہے وہ بھی شرعاً جائز ہے. براہ راست اولیاء سے مدد مانگنا یہ بھی جائز ہے، لیکن وہ استغاثے کی صورت ہے. جب دعا کی جائے گی تو دعا صرف اللہ سے ہی کی جائے گی. چونکہ آپ نے اصال ثواب کی ہے، دعا کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ اس ولی کی ولایت، عبادت، ریاضت کا صدقہ میرے اوپر کرم فرما، میرا فلاں مسئلہ حل فرما. یہ وہ طریقہ ہے جس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. اس میں کوئی ایسا عمل نہیں جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو. یہ تمام اعمال وہ ہیں جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں. اولیاء کی قبروں پہ پھول لے کے جانا چاہیں تو لے کے جا سکتے ہیں، قبر پہ ڈالیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ قبر سونی لگے گی. بعض لوگ پھول لے کے جاتے ہیں ماں باپ کی قبروں پہ کہ ماں باپ کی قبر پہ ڈالیں گے تو قبر سونی نظر آئے گی. اس نیت سے پھول نہ لے کے جائیں، بلکہ پھول اس نیت سے لے کے جائیں کہ میں قبر پہ ڈالوں گا، یہ ذکر کرتے رہیں گے، قبر والے کو فائدہ ہوگا. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. تو جب آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ میں صرف قبر کے اوپر والا حصہ خوبصورت کرنے کے لیے پھول لے کے جا رہا ہوں، تو برکت تو آپ کی نیت میں ہی شامل نہیں کہ ان کے ذکر کی برکت صاحب قبر کو پہنچے. نیت یہ لے کے جائیں کہ چونکہ تر شاخ ہو، پتے ہوں، پھول ہوں، یہ ذکر کرتے ہیں، میں قبر کے اوپر رکھوں گا، جب تک یہ تر رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، صاحب قبر کو فائدہ پہنچتا رہے گا. قبروں پر اگر بتیاں جلانا، یہ خوشبو کے لیے جو جلائی جاتی ہیں، ان کا کوئی ثواب نہیں. اگر بتیاں جو جلاتے ہیں ان کا کوئی ثواب نہیں، ان کا کوئی ثواب قبر والے کو نہیں پہنچتا. ہاں اگر ماحول کو معطر کرنے کے لیے کہ خوشبو آئے، وہاں سے آپ کہیں کسی دیوار پر یا قریب ترین کسی جگہ کوئی اگربتی لگا دیتے ہیں تو شرعاً اس کی ممانعت تو نہیں ہوگی، لیکن اس نیت سے کہ قبر والے کو اس کا کوئی ثواب پہنچ رہا ہے، اگربتی جلانے کا کوئی ثواب نہیں. اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق آداب طریقت کے ساتھ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قبروں کے فیوز و برکات ہمیں نصیب فرمائے. انہی الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.